صحت میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ حضرات کرام قدر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا درود و سلام پڑھتے تھے، اتنا درود و سلام پڑھتے تھے کہ جب بھی جسم کے کسی حصے میں درد ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ درد کو ختم کر دیتا تھا اور انہیں صحت عطا فرما دیتا تھا۔ تو ٹائم مختصر ہے، ہماری یہ محفل کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، قائد صاحب کا خطاب بھی ہے۔ شاہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ عبدالرحمن جامی والا آپ نے کلام لازمی سنانا ہے۔ میر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوا۔ یہ گولڑے کے تاجدار ہیں، آپ کو جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا کا دیدار ہوا۔ آپ نے جس محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام لکھا کہ آج سکھ میں تراں دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لو لو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ جب آپ کو دیدار ہوا نا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو آپ کے پوتے پوچھتے ہیں کہ دادا جان آپ نے تو پیارے آقا کا دیدار کیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں آقا کے رخسار کیسے ہیں، آقا کی زلفیں کیسی ہیں، آقا کا حسن کیسا ہے۔ تو آپ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر تصور میں جائیں، اللہ ہمیں بھی پیارے آقا کا دیدار نصیب فرمائے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ پوتے کہتے ہیں کہ دادا جان جب آپ نے دیدار کر لیا تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں میں نے کیا کہنا تھا، میں نے کہہ دیا بے ساختہ کہہ دیا کہ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، اتنی حسین صورت، اتنا پیارا چہرہ کہ سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ حضرات گرامی قدر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جو مدینہ شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ ہم ایسے ہی ہے نا جو لوگوں کو کہتے ہیں یار کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ مدینہ شریف جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کے در کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن ایک ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا لیکن مدینہ شریف پہنچ نہ سکے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دل میں تڑپ، آپ نے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کلام لکھا، نعتیہ اشعار لکھے، تو بڑی محبت کے ساتھ لکھے، تو آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ یار میں نے نعت تو لکھ لی، اب پیارے آقا کے روزے پر جا کر یہ میں وہاں پر کلام پیش کروں، وہاں پر یہ نعت پڑھوں، یہ اشعار پڑھوں۔ اب آپ جب ارادہ کرتے ہیں قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، آپ قافلے والوں سے کہتے ہیں قافلے والوں مجھے بھی مدینے لے چلو نا، میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ادھر سے قافلے کا سفر شروع ہوتا ہے، ادھر سے مدینے کی گورنر میں پیارے آقا خواب میں آقا تشریف لے آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے گورنر، ایک جامی نامی شخص مدینے آ رہا ہے، تم نے اسے مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دینا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، مختصر بات کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ اے جامی، یہ جامی آ رہا ہے، تم نے اسے مدینہ شریف کی حدود میں داخل نہیں ہونے دینا۔ قافلہ مدینہ شریف کی حدود پر پہنچتا ہے، گورنر پوچھتا ہے تم میں سے جامی کون ہے؟ جامی ہاتھ بلند کرتے ہیں میرا نام جامی ہے۔ آپ کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جامی سب مدینے جا سکتے ہیں، تم مدینے نہیں جا سکتے۔ آپ واپس آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر ارادہ کرتے ہیں قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلے والوں سے کہتے ہیں قافلے والوں مجھے مدینے لے چلو نا، میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں۔ تو میں چھپ چھپ کے چلا جاؤں گا، میں چھپ چھپ کے چلا جاؤں گا، تمہارا یہ صندوق ہے نا اس کو چھپا کر لے جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ ادھر سے مدینے کا جانے والا قافلہ، اس کا سفر شروع ہوتا ہے، ادھر سے گورنر کے خواب میں میرے آقا پھر تشریف لے آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے گورنر، وہ جامی نامی شخص پھر آ رہا ہے،
جامی نامی شخص پھر آ رہا ہے. اب دیکھیے گا ادھر سے قافلہ مدینہ شریف کی حدود پر پہنچتا ہے. گورنر پوچھتا ہے کہ جامی کہاں ہے, جامی کہاں ہے؟ سب چپ ہے. جامی کی تلاشی لی جاتی ہے, آپ صندوق سے برآمد ہوتے ہیں, آپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور گورنر کہتا ہے کہ آپ مدینے نہیں جا سکتے. اب آپ واپس آ جاتے ہیں. میں آخری لمحات کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اب تیسری اور آخری مرتبہ آپ کی پھر تڑپ اور پیدا ہوتی ہے. آپ بھی قافلہ مدینے جا رہے ہیں, قافلے والوں سے کہتے ہیں قافلے والوں مجھے مدینے لے چلو نا, میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں, میں مدینے جانا چاہتا ہوں. لیکن ایک وجہ ہے کہ میں مدینے کی حدود پر پہنچتا ہوں, مجھے گورنر جو مدینے کی حدود سے آگے نہیں جانے دیتا. اب کسی نے پوچھا ہوگا, شاعر کہتا ہے کسی نے پوچھا ہوگا کہ اے جامی, اگر تمہیں مدینے میں نہیں جانے دیا جاتا ایسا کیا رکھا ہے وہاں پر؟ وہ مدینے کی گلیوں میں جانا چاہتے ہو, اس میں کیا رکھا ہے, کیا دیکھنا چاہتے ہو, کیا لینا چاہتے ہو وہاں سے؟ تو جامی نے کیا خوبصورت جواب دیا ہوگا کہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں, رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں, ایک ہنسی سراپا ہے مدینے کی گلی میں, دکھوں کا مداوا ہے مدینے کی گلی میں, غریبوں کا آسرا ہے مدینے کی گلی میں, صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں, عمر کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں, عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں, اویس کا عشق ہے مدینے کی گلی میں, ارے رومی کا عشق ہے مدینے کی گلی میں, پیر مہر علی شاہ کا عشق ہے مدینے کی گلی میں, ارے بلال کا عشق ہے مدینے کی گلی میں, علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں, رب کعبہ کی قسم ایک میل کا پردہ ہے, اگر اٹھ جائے تو رب کی قدرت ہے مدینے کی گلی میں, رب کی قدرت ہے مدینے کی گلی میں. بس اس لیے مدینے جانا چاہتا ہوں میں. یہ تمہاری جو بکریاں نا, ان بکریوں کے ریوڑ میں میں بکریوں کی طرح چل 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 کے میں مدینہ شریف چلا جاؤں گا, مجھے ان میں چھپا لو. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا پیارا شعر لکھا ہے کہ میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں, میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں, میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں, میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں, میں قسم خدا دی کھانا ہوا میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں, میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں. اب ادھر سے سفر شروع ہوتا ہے, ادھر سے میرے آقا گورنر کے خواب میں پھر تشریف لے. یار کتنے مقدروں والا ہوگا وہ کہ آقا اسے خواب میں تشریف لا رہے ہیں, اپنی زیارت کروا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ جامی پھر مدینے آ رہا ہے, جامی پھر مدینے آ رہا ہے. اب دیکھیے گا گورنر مدینے کی حدود پر کھڑے ہیں, قافلہ پہنچتا ہے, جامی کہاں ہے؟ تلاش لی جاتی ہے, آپ کو باہر نکالا جاتا ہے. جامی سب مدینے جا سکتے ہیں, تو مدینے نہیں جا سکتا. حضرت عبدالرحمن جامی دل ہار کر آ جاتے ہیں واپس, اور پھر آواز لگاتے ہیں کہ اے باد صبا, اے ہوا, اے فضا, تو مدینے جا سکتی ہے, جامی مدینے نہیں جا سکتا. تو مدینے جا, میرے آقا کو سلام بھی پیش کر دینا, کہنا جامی آ نہیں سکتا لیکن اپنا کلام پیش کر رہا ہے, نسیمہ جانب بطحا گزر کر زی احوال محمد راہ خبر کن, توی سلطان عالم یا محمد روئے لطف سوئے من نظر کن. بات ختم ہو جاتی ہے, جامی تو واپس آ جاتے ہیں. میں بات ختم کر رہا ہوں, اس بات کا سب کا میں نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. اب آپ کی مرضی, آپ اس کو سن کر سمجھ کر اب آپ کیا داد دیتے ہیں کیا نہیں دیتے, سبحان اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے, آپ کی مرضی. اب جامی واپس آ جاتے ہیں, جامی واپس آ جاتے ہیں, اور گورنر پیارے آقا کے روزے پر ہاتھ باندھ کے نا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ در تو بڑا مہمان نواز ہے, اس در پہ آنے سے کسی کو نہیں روکا جاتا, لیکن اس جامی نامی شخص کو کیوں روکا گیا؟ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے گورنر, وہ جو جامی نامی شخص مدینے آ رہا تھا نا, وہ کوئی عام شخص نہیں تھا. اس نے جس محبت کے ساتھ, جس عقیدت کے ساتھ, اور جس محبت کے ساتھ, سوز کے ساتھ, عشق کے ساتھ ہماری بارگاہ میں کلام لکھا تھا, آج وہ سلام کرنے کے لیے ہمارے روزے پر حاضر ہو جاتا, وہ سلام کرتا. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں اپنی قبر انور سے نکل کر اس کے سلام کا جواب دینا پڑتا, اس کے سلام کا جواب دینا پڑتا, اور قیامت برپا ہو جاتی.
کہ یہ محبت کا عالم ہے کہ دیکھیں ایک نعت لکھ رہا ہے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، مدینے نہیں آنے دیا گیا، لیکن کس لیے اور انعامات کیا مل رہے ہیں کہ آقا فرماتے کہ اگر وہ آ جاتا تو ہمیں اپنی قبر انور سے نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑتا، سلام کا جواب دینا پڑتا۔ بس بات اتنی ہے کہ محبت دل میں ایک شمع جلا لو، دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ آئیے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب محبوب اتاری بھائی کو کہ آگئے تو جہاں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ
ساری بہار آپ سے ہے۔ جیسا کہ خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک آ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں شعر عرض کرتا ہوں۔ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو نیک بنائے۔ یہ ان کا بیٹا ہے صاحبزادہ، یہ ہمارے امیر صاحب ہیں انجمن کے، ہماری انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس میں ہم ہفتہ وار جو محفل ہوتی ہے اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد، خالی ہمارا مقصد محفلیں کروانا نہیں ہے، الحمدللہ یہ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر اہتمام محافل بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم فلاحی کام یہ ہے کہ مقدس کاغذات جو لوگوں کے گھر میں اکثر ہوتے ہیں کہ یہ کیلنڈر لگ کے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، قرآن پاک کافی شہید جو ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اقدام اٹھائے اور جگہ جگہ یہ ڈبے لگا رہے ہیں تاکہ ان کو محفوظ کیا جا سکے، بے ادبی نہ کی جا سکے۔ پھر ایک عنقریب انشاءاللہ 1 یا 2 ہفتے کے بعد اعلان کرنے والے انجمن سے کہ یہ چوک جو ہے جامع مسجد نور کا، یہاں پر روزانہ کی بیس پہ انشاءاللہ دسترخوان لگا کرے گا، جس میں انشاءاللہ ہر عام و خاص کے لیے انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا، تاکہ اہتمام ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تمام آپ جتنے بھی ہوں گے وہ مل کر وہاں پر اپنا دینی کام جو ہوگا سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر اہتمام صبح فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد نور میں قرآن پاک کی 2 آیات جو ہیں وہ سیکھی سکھائی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر وہ پڑھائی جاتی ہے، تاکہ ہم یہ بھی سیکھیں، ہمیں پتہ چلے قرآن ہمیں پڑھنا آئے گا، اس کی تعلیم، اس سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ اتوار کو عصر کی نماز کے بعد، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم انجمن کا مقصد بتا دیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجمن نے انہوں نے بنا لی ہیں لیکن محافل کے لیے، محافل دیکھیں ہماری ہے، محافل اس لیے کرواتے ہیں کہ ہمارا یہ نچوڑ ہے، یہاں پر آ کے پتہ چلے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی ہوتی ہے۔ اتوار کو عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد نور کے بعد چوک درس ہوتا ہے، جس میں ایک چھوٹی سی روایت حدیث یہ بیان کی جاتی ہے، تو اس سے بھی اصلاحی بیان ہوتا ہے۔ تو تمام آپ یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہاں سے چلی تھی، بس وہ لمبی ہو گئی۔ یہ ہمارے انجمن کے امیر ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو بوگے وہ کاٹو گے، بزرگوں سے ہم سنتے تھے نا، جو بوگے وہ کاٹو گے، کہ اگر آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں نا تو آپ کو اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ آج یہ بچہ نعت پڑھا نا ساتھ، تو وہ دعا کرتے ہیں یہ بچہ سدا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرماتے رہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب سید عبداللہ شاہ صاحب کو کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گناہ کی عدت پیش کریں۔ تمام آپ مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سانو کو جی ویکھنا چھڑوے تساں بھلیاں دے ہتھ نجوے، سانو کو جی ویکھنا چھڑوے تساں بھلیاں دے ہتھ نجوے، سانو روز حشر دا ڈرنا ساڑے تساں وکیل تے چاچو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سونا سونا من مونا آمینہ تیرا لالو جی کر سادیا باری جاوا، بولو سونا من مونا آمینہ تیرا لالو جی کر سادیا باری جاوا، مک چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے، مک چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف دیکھ مستانی ہے، مخمور کھورن مدبنی مخمور کھورن مدبنی، بس صورت نو میں جانا جان آقا کے جان جانا سچ آقا چ رب دی مشانہ شانت شانہ شب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کت میرے نے کت تیری طرح گستاخ کیا، کت جا اڑیاں کیا باتا کیا باتا تیریاں کیا باتا تیریاں کیا باتا، مینو سونا لگدا اے مینو سونا لگدا اے مینو سونا لگدا اے، ہر زلف دے ہر ایک ہر زلف دے ہر ایک کنڈل ہوتے 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 کنڈل ہوتے، اودیاں زلفاں چلے او چلے اودیاں زلفاں چلے او چلے، سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے، میرے سونے تو تھلے او تھلے، عاشق دا دل ڈولے ڈولے، تو میرا محبوب نی ویکھ جنوں ویکھ کے جگ شرماوے، تو میرا محبوب نی ویکھ جنوں ویکھ کے جگ شرماوے، بجلی ڈر دی عشق نہ مرے مت بے ادبی ہو جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، ماہی ایڈا سونا نبی
کدھرے نظر نہ آوے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں مینوں سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے جنوں سونا لگدا ہے ہاتھ چک کے بولے مینوں سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے سونے تیرے سونے وچوں ہو گئی بلے 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 ساری دنیا رب ول تکدی رب تکدا ای تیرے ولے 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 مینوں سونا لگدا اے سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے رقویان سلامی دیون جے آقا فرماوے پھر نہیں وعدہ جے کر جاوے مروا دیتے آوے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں مینوں سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے میں کو جاتے سب تو کو جم دینے والا سونا میں کو جاتے سب تو کو جا تو سونا تے سب تو سونا میں کو جاتے سب تو کو جا جیوے ہنیرا تو سونا تے سب تو سونا سونا جیوے سویرا تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں مینوں سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں اے حلیمہ تو بتا تو نے تو چوما ہے انہیں کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں مینوں سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے آقا میرے دی سنو نشانی ایک باری کہہ دو سبحان اللہ جی سننا چاہتے ہوتے ہیں ایک باری پھر کہہ دو آقا میرے دی سنو نشانی آقا میرا لاسانی سورج تو ود گوڑا مکرا چنو ود پیشانی حضرت جبرائیل ورگے جس دی کرن غلامی تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں مینوں سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے مدینے والا سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے سب تو سونا لگدا اے مینوں سونا لگدا اے آخری شعر آخری شعر آخری شعر آخری منڈے اُتے لوئی سب ہاتھ اٹھا کے بولیں کوئی زبان کو پہنچنا رہے منڈے اُتے لوئی منڈے اُتے لوئی
असे असे आजी असी लगे देवर गाना कोई ओ देवर गाना कोई اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے میں نے آخری ثنا خان کو دعوت دینی ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ قائد صاحب کو شاہ صاحب نے حکم دیا تھا، شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ 9:30 بجے کا، تو 10:30 بجے ختم ہو جائے گی۔ بیسیکلی محفل آج لیٹ شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا معمول خراب ہو گیا، روٹین سے پڑھ کر تھوڑا چلا گیا۔ تو ایک ثنا خان ہے، باقی جتنے ثنا خان میرے دوست رہ گئے، میرے بھائی رہ گئے، میں ان سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ اگلی محفل میں انشاءاللہ وہ اپنی حاضری لگوائیں گے۔ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں بڑے محترم ثنا خان محمد اعجاز بھائی کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں کلہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک نعرہ یہ بھی بلند کر دیجئے گا آج کل کے حالات کے پیش نظر کے ہر صحابی نبی، بلند آواز سے ہر صحابی نبی، ہر ہم سب کا عقیدہ نا الحمدللہ کسی ایک اس میں جتنے بیٹھے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ کوئی ایک صحابی نہیں بلکہ سارے صحابی جنتی ہیں۔ تو جب جنتی ہیں تو سب مل کر کہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخ ست کیا، کمال کیا، چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا کس بڑا کمال کیا۔ آخری شعر اعلیٰ حضرت نہ روح گل نہ روح گل ابھی دیکھا
نہ روح گل بھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، خزانے لا کے قفس میں استقبال کیا، تو الہی سن لے رضا جیتے جی کہ مولا نے سگانے کو جمع رام رحال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچ سے ست کیا کمال اللہ اللہ۔ آئیے آخر میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میزبان محفل ہیں سید مقیم الحسن شاہ زیدی دامت برکاتہ عالیہ کو کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلہائے خدمت پیش کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ عالمین شہ مدینہ، شہنشاہ عالمین شہ مدینہ، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والے، مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں، ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں، تو دن رات سنتا اذان بلالی، وہ محبوب داور ہے ساقی یہ کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، وہ محبوب داور ہے ساقی یہ کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، مجھے پھر بلائیں مدینے میں آقا، ہمیں سب کو بلائیں مدینے میں آقا، میں جی بھر کے دیکھوں روضے کی جالی، پسینہ شہد کا صدرش کے عنبر، وہیں سے گلوں نے
سے اعلیٰ وہی سب سے بالا وہی سب سے اعلیٰ وہی سب سے بالا وہی سب سے پیارے وہی سب کے آقا مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی آقا مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی یہ محفل سے بھیجے ہے خادم نے آقا یہ محفل سے بھیجے ہے خادم نے آقا درودوں کے تحفے سلاموں کی ڈالی مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی آپ سب کا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا محمد ہمارے رسول کے غلام ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے یہ خصوصی مہمان آئے ہیں مدینہ شریف سے ماجد حسین صاحب جاوید صاحب حسان صاحب اور ان کے والد صاحب جو ہیں 60 سال 70 سال سے مدینہ شریف میں ہی ہیں ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے مدینہ شریف میں اور یہ ہمارے بیچ میں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ مدینہ شریف سے جو ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے بھائی ہمیں تشریف لائے ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں میرے والد صاحب کی طرح ہی ہیں اور میں بھی ان کا بیٹا ہوں اور یہ تبرکات جو بھیجے تھے مدینہ شریف سے مجھے ان کے والد صاحب نے بھجوائے تھے سبحان اللہ بڑا ہی سرور آیا بڑا ہی لطف آیا شاہ جی آج شاہ جی نے زبانی پڑھا نا کلام اور ہی زیادہ لطف آیا پہلے بھی آتا تھا لیکن آج شاہ جی نے وہ زبانی پڑھا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور آج ذکر بھی مدینہ شریف کا ہوا مدینے والے یہاں بیٹھے ہیں مدینے میں رہنے والے حضور کا وہاں پر انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ حضور کو پیغام پہنچائیں گے سلام بھی پہنچائیں گے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو عاشق ہیں آپ کے غلام تڑپ رہے ہیں انہیں بھی بلا لیجیے آپ آئیے میں بآخر میں بیان کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں ہماری مسجد جامع مسجد نور کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری شجاعت قاری صاحب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کے دوشی پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آقا نامدار مغفر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین حامی بے کساں شافی یوم جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر معزز بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل
शाह साहब ने सजाई, और बिलखुसूस हमारी खुशबख्ती है कि आज मदीने के मेहमान भी हमारी महफिल में मौजूद हैं, और मदीने वाले की बातें हम तो करते हैं। तो मेरे जो मुझे मौजू दिया था हुस्न सलूक बड़ा वसी मौजू है, लेकिन ये नहीं आगे से बताया कि किस हवाले से हुस्न सलूक, क्योंकि अपनी घर वालों के साथ हुस्न सलूक, दोस्तों के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, तो मैंने फिर सोचा कि इससे हट के कोई मौजू इख्तियार किया जाए, तो इसलिए मुझे हुस्न सलूक का दिया था, लेकिन ये बड़ा वसी मौजू है और एक नहीं कई हैं। तो आज मैंने जो सूरह हुजुरात की आयत नंबर 12 का कुछ हिस्सा, इसमें भी 2-3 मौजू हैं, लेकिन कोशिश करूँगा सिर्फ एक मौजू पे गुफ्तगू करूँ, और टाइम भी 10:30 का वाइंड अप का कहा था, लेकिन चलें 10:30 के बाद मुझे इन्होंने टाइम दिया है। कोशिश करता हूँ कि अपने मुख्तसर टाइम में इस मौजू को समेटते हुए इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में बहुत सारे गुनाहों का ज़िक्र किया। इंसान गुनाह करता है और गुनाह करके जो बंदा माफ़ी नहीं मांगता, फिर उसका दिल स्याह होता चला जाता है, और इतना स्याह हो जाता है फिर मुनाफिक में और मोमिन में फ़र्क नहीं रहता, बल्कि हदीस पाक में मोमिन और मुनाफिक की निशानी जो बयान फरमाई है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है अल्लाहु अकबर, या रसूल मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मोमिन गुनाह करता है तो उसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि वो जब गुनाह करता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर पहाड़ गिरने वाला है। पहाड़ कोई मामूली शय तो नहीं है, उसे डर है मैं पहाड़ के नीचे आके दब जाऊंगा। और मुनाफिक की मिसाल जो इरशाद फरमाई कि मुनाफिक ऐसे गुनाह करता है, उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई मक्खी बैठी उसको उठा दिया। मक्खी उड़ाने में कोई इतना ज़ोर नहीं लगता, तो महसूस मुनाफिक को जब गुनाह करता है उसको गुनाह महसूस ही नहीं होता। लेकिन जो ईमान वाला है, जिसके दिल के अंदर ईमान की रोशनी है, वो गुनाह करके उस पे माफ़ी का तलबगार होता है कि या अल्लाह ये मेरे से गुनाह हो गया है, तो इसको माफ़ फरमा दे। तो इसलिए बहुत सारे गुनाहों का ज़िक्र कुरान पाक में भी है। छोटे छोटे गुनाहों का भी, गुनाह सगीरा जिसे कहते हैं, गुनाह कबीरा भी हैं। और कई मुहद्दिसीन ने तो कहा हर गुनाह से बचना चाहिए, सगीरा हो या कबीरा हो, लेकिन सगीरा गुनाह अल्लाह ताला हमारी नेकियों से माफ़ फरमा देता है। दुरूद पढ़ते हैं तो माफ़ फरमा देता है, कोई नेकी का काम करते हैं माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तो बहाने बनाए हैं कि हमारे गुनाह झड़ते रहते हैं, माफ़ होते रहते हैं। कोई बंदा बीमार हुआ, बुखार चढ़ा, उसके गुनाह माफ़ हो गए, उसके गुनाह झड़ गए। लेकिन कबीरा गुनाहों से जब तक इंसान तौबा नहीं करता, उसका वो गुनाह ख़त्म नहीं होता। इसलिए गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा में ये फ़र्क भी हमें समझना चाहिए। बहरहाल आइए मौजू की तरफ आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदुज़्ज़न्नि इस्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को खिताब फरमाया, ए ईमान वालो, कसीरत ज़न से बचो, ये बहुत ज़्यादा गुमान से बचो। बेशक ये गुमान जो है ये गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुमान एक है बदगुमानी, एक है हुस्ने ज़न, अच्छा गुमान, बुरा गुमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस आया मुबारका में ज़िक्र किया है वो बुरे गुमान का है।
بدگمانی کا ذکر ہے۔ حسن ظن اس کا برعکس ہے۔ حسن ظن یہ ایک عبادت ہے، اچھا عمل ہے، لیکن برا ظن جس کے بارے میں قرآن پاک میں گناہ کہا ہے، یہ بدگمانی، یہ گناہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہم نے کسی دوست کو ٹائم دیا کہ جی فلاں ٹائم پہ آپ تشریف لے آنا، میں بھی آ جاؤں گا۔ ایک بندہ پہنچ گیا اور اب دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہ ہر دفعہ ہی ایسے کرتا ہے، اس نے مجھے بلا لیا خود آیا نہیں، یہ ہے بدگمانی۔ اس کے بارے میں سوچتا رہے گا، اب انتظار بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ہمیں بلا کے ادھر پھنسا دیا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا باتیں، لیکن خود نہیں آیا، خود کہیں کام نکل گیا ہوگا۔ اب یہ ہے بدگمانی۔ حسن ظن کیا ہے؟ کیونکہ دونوں چیزوں کو ذکر کروں گا تو سمجھ آئے گی کہ حسن ظن کیا ہے اور بدگمانی کیا ہے۔ اب حسن ظن یہ ہے، وہی بندہ کھڑا ہے، دوسرے بندے کا انتظار کر رہا ہے، آیا نہیں، سوچ رہا ہے بھئی ہو سکتا ہے اسے کوئی کام پڑ گیا ہو سکتا ہے اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اسے گاڑی نہ کوئی ملی ہو۔ آنے میں کوئی اس کے ذہن میں یعنی نیگیٹو نہیں، پوزیٹیو سوچ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہوگی ہو جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت کم ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے اتنے بجے کا ٹائم دیا، آیا کیوں نہیں، بس۔ اور کچھ ہمارے بھی غلطیاں ہیں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آخری ٹائم میں پہنچے۔ جس طرح کئی دوست ہیں، وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ دعا کے ٹائم ہی محفل پہ جانا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ٹائم سے آ کے اس میں ٹائم سے بیٹھیں اور اس کے مستفید ہوں۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا کوشش میری یہی تھی، میں گھر سے نکل چکا تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا لیٹ ہے، اس لیے میں پھر تاخیر کی۔ تو بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ٹائم دیا جائے اس پہ پہنچے۔ تو اب یہ بدگمانی یہ ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں یہ لیٹ ہو گیا تو بدگمانی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اس بدگمانی سے بچو۔ اب بدگمانی انسان جو کرتا ہے یہ تو گناہ ہے، لیکن جو بدگمانی نہیں کرتا اس کا مقام سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی شان کس طرح بیان فرمائی۔ صحابہ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے کہ اے میرے صحابہ، اب جو شخص آنے والا ہے نا وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیں، کوئی دروازے میں یہاں سے کہوں جو محفل میں ابھی آئے گا وہ اس کا یہ نام ہے، تو ظاہر ہے یا تو مجھے پتہ ہوگا کہ وہ آ رہا ہے، لیکن سرکار کو تو سارا پتہ تھا نا، اس نے بتایا نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ جو شخص ابھی آئے گا، داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، انہوں نے دیکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک صحابی آتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں اور وضو انہوں نے کیا ہوا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ تشریف لے آئے، سادہ سے صحابی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر سرکار فرماتے ہیں ابھی جو آئیں گے نا، داخل ہوں گے، وہ آنے والا صحابی جنتی ہے۔ صحابہ پھر دیکھنے لگ گئے کہ آج کون آئے گا، شاید آج کوئی اور آئے۔ دوسرے دن دیکھا وہی صحابی پھر اسی طرح حاضر ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر سرکار نے فرمایا جو آئے گا نا وہ صحابی جنتی ہے، جس نے جنتی کو دیکھنا وہ دیکھ لو۔ اب تیسرے دن پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہی صحابی پھر اسی طرح حاضر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کا کون سا عمل ہے اتنا جس کے بارے میں سرکار نے فرما دیا یہ جنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نا وہ جب صحابی تیسرے دن نکلا نا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری گھر والوں سے تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے،
تو میں گھر نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ وہ مہمان کے طور پہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہلے دن رہا، میں نے کیا دیکھا، میں اس نیت سے گیا تھا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکار 3 دن سے فرما رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، جس نے دیکھنا جنتی کو دیکھ لے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ 3 دن کے لیے، ظاہر ہے مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو مہمان کی کوئی روٹین ہی نہیں ہوتی، لیکن مہمان 3 دن کا ہے، اس کے بعد مہمان نوازی فرض نہیں ہے کسی پہ۔ اگر چوتھے دن رہتا ہے تو پھر مہمان نوازی نہیں ہے، پھر جو پکے وہی، جو تکلف ہوتا ہے، ہاں جی، وہ 3 دن کا ہے۔ 3 دن میں آپ خوش اسلوبی سے اسے کھلائیں پلائیں، لیکن 3 دن کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے اچھا اور خود بیچارے کے پاس ہو ہی نہ۔ تو 3 دن کا مہمان ہوتا ہے۔ اب یہ صحابی جب تشریف لے گئے تو 3 دن انہوں نے پورے کیے، اور 3 دن میں آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، فرض نماز پڑھتے ہیں، رات کو نفلی نماز بھی نہیں ہے، کوئی تہجد بھی نہیں ہے کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے ہوں، یا تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہوں اور نفل پڑھتے رہے ہوں۔ ہاں اتنا دیکھا ہے کہ جب کروٹ بدلتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو یہ انسان کی عادت ہوتی ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، جب کروٹ بدلی رات کو آنکھ کھلی اللہ کا نام لے دیا، اللہ کا ذکر کر دیا۔ یہ صحابہ کی تو ویسے ہی شان تھی، ان کا تو ذکر زبان پہ اللہ کا ہی رہتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ بس یہ عمل دیکھا اور کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ تو تیسرے دن جب میں جانے لگا نا تو میں نے بات کی اس انصاری صحابی سے کہ بھائی میری لڑائی لڑوئی یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، میں تو آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا کہ سرکار نے جو 3 دفعہ فرمایا نا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لو، میں تو اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکار فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے۔ 3 دن سے جنتی کا خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے، جو آپ نے دیکھا ہے بس وہی ہے، کوئی اتنا خاص عمل تو نہیں ہے۔ اب وہ صحابی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں جب چلنے لگا تو پیچھے سے اس انصاری صحابی نے